السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ سچا واقعہ، مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیے گہرے سمندروں میں پھرتی رہی اور موجوں کو چیرتے پھری۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں سنا کہ سمندری مخلوق بھی اللہ رحمان کی تسبیح میں مبتلا ہے۔ سمندر کی تہ میں کنکریاں، دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اس کی ذات کی سبوحیت کے نغمے الاپ رہا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمین کے 7 طبقوں کا پروردگار ہے۔ وہاں بھی اس انوکھی کائنات میں بھی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بازبان حال کہا، جو کہا، جیسے کہ رب العزت ذوالجلال جو خلوت و جلوت کے ہر معاملے سے واقف ہے، آلام و مصائب کو دور کرنے والا ہے اور خفیف سے خفیف تر آواز کو سننے والا عالم الغیب و شہادہ ہے، جو بڑی سے بڑی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے پکارا، اے اندھیروں میں کوئی معبود نہیں سوا تیرے۔ یونس علیہ السلام نے پکارا، اندھیروں میں کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دی انہیں غم و اندھیرا سے، اور یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ حضرت سالم بن ابی الجید فرماتے ہیں کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسے ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس طرح سمندر کے اندھیرے کے ساتھ دونوں مچھلیوں کا اندھیرا بھی مل گیا۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار نہ کرتے، توبہ اور رجوع نہ کرتے، اللہ سے معافی نہ مانگتے، تو قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھتے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے آیت کا دوسرا مفہوم، اور یہ بیان کیا گیا کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے حضرت یونس اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار نہ ہوتے اور کثرت سے اللہ کی عبادت اور ذکر آپ کا معمول نہ ہوتا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آ سکتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے بچے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، انہیں یاد کر لے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ان کلمات کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مددگار پائے گا، تو اللہ کو فراخی میں پہچان، اللہ تعالیٰ تجھے شدت میں پہچانے گا۔ علامہ ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو وحی فرمائی کہ یونس کو پکڑ لے، لیکن نہ تو اسے خراش آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹے۔ جب مچھلی انہیں لے کر سمندر کی تہ میں اتری تو آپ نے ایک آواز سنی، دل میں سوچا یہ کیسی آواز ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں آپ کو وحی فرمائی گئی کہ یہ سمندری مخلوق کی تسبیح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی، فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی،
تو عرض کرنے لگے پروردگار، ایک کمزور سی آواز اجنبی زمین سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میرے حکم کی عدول کی، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اب وہ سمندر میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی پاک باز بندہ جس کی طرف سے تیرے حضور روزانہ صبح و شام عمل صالح پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو ساحل پر اگل دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام پر جب یہ حقیقت کھلی کہ وہ ان کلمات سے دعا کریں جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ نے عرض کی اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے پہنچی۔ ملائکہ نے عرض کی پروردگار، ایک جانی پہچانی کمزور سی آواز اجنبی دنیا سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ خدایا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کرنے لگے تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور منظور دعائیں ہر وقت تیری بارگاہ میں آتی رہتی تھیں۔ عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار، جو نیک کام و خوشی اور آسانی کے لمحات میں کرتا رہا ہے، ان کی وجہ سے تو اس پر رحم نہیں فرمائے گا کہ تو اسے مصیبت سے نجات دے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا، اور پھر ایک کدو کی بیل اگائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری تیار کی جو زمین پر نرم گھاس کھاتی تھی۔ وہ آپ سے مانوس ہو گئی اور روزانہ صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، آخر آپ کے جسم پر بال آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو آپ ضعیف اور کمزور ہو جاتے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل اگانے میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو اس کے پتے بہت نرم، زیادہ اور بہت سائے دار ہوتے ہیں، چوڑے چوڑے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں، سائے دار تو ہوں گے ہی۔ دوسرے، مکھی مچھر اس کے قریب نہیں آتے۔ آپ کدو کی بیل پر دیکھیں گے اس کے پتے پر کوئی مکھی یا مچھر آپ کو کبھی بیٹھا نہیں ملے گا۔ تیسرے، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اسے کچا کھایا جا سکتا ہے اور سالن بنا کر بھی اسے چھلکے اور بیج سمیت بھی کھایا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت نفع بخش ہے اور دماغ اور دوسرے اعضاء کو بہت تقویت دیتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک جنگلی بکری آپ کو دودھ بھی پلاتی رہی، وہ ادھر ادھر سے گھاس کھا کر آتی اور صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و احسان کے کرشمے تھے۔ حضرت ابن ابی وقاص سے روایت
کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب اس نام کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو ضرور پورا ہوتا ہے۔ وہ حضرت یونس بن متی کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی، اور اب تمام مومنوں کے لیے بھی ہے جب کوئی اس کے ساتھ دعا کیا کرے۔ آپ نے اللہ کا ارشاد گرامی نہیں سنا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس اس نے پکارا اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ بس ہم نے ان کو پکار کر قبول فرما لیا اور نجات بخش دی انہیں غم اندوہ سے، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ حضرت امام احمد حضرت سعید بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی کے پاس سے گزرا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے نظر بھر کر دیکھ لیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بس میں تھوڑی دیر پہلے مسجد میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے نظر بھر کر دیکھا بھی لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آدمی بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ پوچھا، تمہیں اپنے بھائی کے سلام کے جواب میں کس چیز نے روکا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت سید بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، حتیٰ کہ آپ نے قسم اٹھائی، میں نے بھی قسم اٹھائی۔ پھر حضرت عثمان کو یاد آ گیا اور فرمایا، ہاں واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے گزرے ہیں، میں نے اپنے دل میں ایک کلمے کے متعلق سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا، خدا کی قسم وہ کلمہ جب مجھے یاد آیا تو میری آنکھوں کے سامنے پردہ کھنچ گیا اور دل پر حجاب سا آ گیا۔ حضرت سید فرماتے ہیں، اس کلمے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعا کا ذکر فرمایا، پھر ایک اعرابی آ گیا اور آپ اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ اٹھ کر چلے گئے۔ میں پیچھے ہو لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے گھر میں تشریف لے جائیں گے تو میں نے زمین پر زور سے پاؤں مارے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا، کون ہے؟ ابو اسحاق ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہریے۔ میں نے عرض کی، نہیں، خدا کی قسم میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے پہلے دعا کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ اعرابی آ گیا اور آپ مصروف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مچھلی والے کی دعا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ساتھ جب بھی کسی مسلمان نے
اپنے رب سے کسی چیز کے بارے کی دعا کی ہے اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، دعا کی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کسی بھی طرح سے ہم اللہ سے طلبگار ہوں، اللہ کی مددگار ہوں، اللہ سے مدد چاہتے ہوں، اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہوں، مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہوں، قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہوں، بچوں کو نوکری مل جائے اللہ سے مدد چاہتے ہیں، مخالفینوں سے حفاظت کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہیں، کاروبار گھر کے اندر خیر و برکات کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہیں، گھر کے اندر امن اور سکون کے لیے اللہ سے ہم کسی بھی سبب مدد چاہتے ہیں تو ہمیں ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ روزانہ ایک تسبیح اس کا ورد کر لینا چاہیے، انشاءاللہ العزیز۔ کوئی بھی مشکل ہوگی، کتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، پہاڑ کے برابر بھی اگر مشکل ہوگی، پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی مشکل کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا ہے آپ ہمیشہ اللہ کے امان میں رہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو چاہیں گے آپ سے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔